السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قاسم یعقوب۔ میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر فیاض ندیم۔ آج ہمارا موضوع ہے تعلیم اور تدریس ادب، یعنی ادب کی تدریس کے کیا مسائل ہوتے ہیں، کس طرح کے ہمیں مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ فیاض ندیم صاحب کا اگر میں مختصر سا تعارف کرواتا چلوں، فیاض ندیم نے ڈاکٹریٹ کی حال ہی میں، ان کی یونیورسٹی تھی نارتھ ٹیکسس، یونیورسٹی آف نارتھ ٹیکسس امریکہ، اور انہوں نے ایجوکیشنل لیڈرشپ پہ اپنا مقالہ لکھا۔ تو تعلیم کو خاص طور پر اسٹوڈنٹ اور استاد کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے، اس پہ بڑا تفصیلی جو ہے وہ تحقیقی مطالعہ رکھتے ہیں، تو اس پہ ہم تفصیل سے آج بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں ڈاکٹر فیاض ندیم صاحب کی طرف۔ فیاض ندیم صاحب، خوش آمدید آپ کو ہمارے شو میں۔ سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے، ہمارے ناظرین کے لیے کچھ وضاحت تھوڑی سی کر دیجئے کہ تعلیم ہوتی کیا ہے، ایک ادارے کا یا ایک معاشرے کا یا بچے کا خود تعلیم حاصل کرتے ہوئے کیا مقصد ہوتا ہے جس کو وہ سامنے رکھتے ہوئے وہ اتنی محنت کر رہا ہوتا ہے، کلاسز پڑھ رہا ہوتا ہے، امتحانات دے رہا ہوتا ہے۔ تو ہم تعلیم سے کیا مراد لیتے ہیں، اگر ہمارے ناظرین کے لیے پہلے یہ وضاحت ہو جائے۔ پہلی بات تو آپ کا بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے۔ تعلیم کے جو بڑے مقاصد ہیں، دو مقاصد میں ان میں سے بیان کروں گا۔ پہلا مقصد تو یہ ہے ہیومنائزیشن، کہ ہم ایک انسان بنانا چاہتے ہیں، اس کو اس کی جو ایگزسٹنس ہے اس کو شعور دینا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا جو مقصد ہے وہ ہم اس کو معاشرے کا ایک کارآمد فرد بنانا چاہتے ہیں، اس کے پاس کوئی اسکل پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر، اور وہ معاشرے کے اندر بہتر طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکے۔ تو ہم تعلیم کے یہ دو بڑے مقاصد ہوں گے۔ تعلیم کے مقاصد کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ جو تعلیم ہے یا علم ہے وہ اصل میں ہے کیا چیز۔ صحیح۔ علم کے بیسیکلی دو سورسز ہو سکتے ہیں اگر ہم ایجوکیشن سے متعلق اس کو دیکھیں۔ ایک تو سورس ہے کہ علم جو ہے وہ ہمیں باہر سے ملتا ہے۔ اس کا باہر سے مراد یعنی معاشرے سے، ہاں، اس کو استاد سے ملتا ہے، کتابوں سے ملتا ہے، یا اس کی کوئی اور پاورز ہیں، ڈائیوائن پاورز ہیں جو علم کا منبع ہیں، کہیں سے اس کو ملتا ہے، اور وہ اس کو ایبزارب کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ علم خود کریٹ کرتا ہے ایک انسان۔ صحیح۔ ایک انسان اپنے ایکسپیرینسز جو اس کے ہیں ان سے وہ ایک ڈیٹا اس کو ملتا ہے، اور اس کو وہ انٹیگریٹ کرتا ہے، اس کے متعلق سوچتا ہے، اور سوچنے کے بعد اس سے کوئی مفید کنکلوژنز بناتا ہے۔ صحیح۔ اور وہ مطلب یہ کہ علم کریٹ کرتا ہے، نالج کریٹ کرتا ہے۔ اب جو تعلیم ہے وہ ان دونوں چیزوں کو دیکھتی ہے کہ اس کو باہر سے علم مل رہا ہے جو اس کو مفید انسان بنانے میں اس کی ہیلپ کرتا ہے، اور پھر وہ معاشرے کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے اس کے اندر، اور جو اس کی اپنی نیش ہے اس کو وہ ڈیفائن کرتا ہے، اپنے آپ کو وہ ڈیفائن کرتا ہے، ایز اے ہیومن اپنے آپ کو وہ ڈیفائن کرتا ہے۔ تو یہ تعلیم کے یہ دو بڑے مقاصد جو ہیں، یہ دو سٹیجز ہیں یا دو پرسپیکٹیوز ہیں؟ یہ دو پرسپیکٹیوز ہیں۔ اب ان کو یعنی عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے اس کو علم دیا جاتا ہے، اس کو وہ جو ٹینٹس ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں، پرنسپل سکھائے جاتے ہیں تعلیم کے، اس کے بعد پھر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ خود تحقیق کر سکتا ہے، خود پروڈیوس کر سکتا ہے، خود کوئی چیز بنا سکتا ہے علمی شکل میں یا کسی بھی ٹینجیبل شکل میں۔ دیکھیں، جس وقت ہم ایک بچے کو دیکھتے ہیں، ظاہر ہے بچے کو پہلے تو ہم اس قابل بناتے ہیں کہ وہ آبزرویشنز کر سکے،
اور وہ لکھنا پڑھنا سیکھ سکے پہلے، ظاہر ہے کہ وہ چیز اس کے لیے ضروری ہے، تو ظاہر ہے وہ تو اس کو باہر سے ہی ملے گا، استاد اس کو سکھائے گا. لیکن جس وقت وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ آبزرویشنز کر سکتا ہے اپنی مرضی کے مطابق، یا اس کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ اس کو ملتے ہیں، تو تب وہ ان ایکسپیرینسز کو کیسے دیکھتا ہے؟ تب وہ اس میں سے اپنی ریئلٹیز کس طریقے سے سامنے لے کر کے آتا ہے، اور اس سے وہ اپنے جو اپنے مفادات کا کس طریقے سے وہ تحفظ کر سکتا ہے، معاشرے کے مفادات کا وہ کس طریقے سے تحفظ کر سکتا ہے، وہ پھر اس سے اگلی سٹیج آپ کہہ لیں. لیکن فیاض صاحب، اگر وہ پہلی سٹیج پر ہی ایک بائسڈ علم جو ہے اس تک پہنچ رہا ہے، ڈائریکشنل علم اگر اس تک پہنچ رہا ہے، انفارمیشن ڈائریکشنل ہے، جھوٹ ہے اس کے اندر، کچھ ہائیڈ کیا ہوا ہے، یا کوئی خاص طرح کی ڈائریکشن ہے اس کے اندر علم کی، تو وہ پھر جو خود ریسرچ کرے گا، خود پروڈیوس کرے گا، وہ کیسے پھر وہ ان بائسڈ ہوگی؟ یا وہ دیکھیں، ابتدائی جو ایجوکیشن ہے ظاہر ہے اس میں جو انفارمیشن ہے ظاہر ہے وہ ایک قسم کی، اور وہ باہر سے ہی ملے گی، بچے کو سکھایا جائے گا، لکھنا پڑھنا سکھایا جائے گا، اس کو لینگویج سکھائی جائے گی، اور ابتدائی طور پر اس کو جو استاد ہے وہ آبزرویشن کے میتھڈ بھی سکھا سکتا ہے کہ کس طریقے سے چیزوں کو آبزرو کرنا ہے، وہ ایک ابتدائی. لیکن جس وقت وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ لکھ پڑھ سکتا ہے، چیزوں کو آبزرو کر سکتا ہے، معاشرے کے اندر وہ انٹریکٹ بھی کرتا ہے، پھر ایجوکیشن کا یا نالج کا دوسرا مرحلہ آتا ہے جس میں وہ نالج کریٹ کرنا سٹارٹ کرتا ہے. پھر اب نالج کریٹ کرنے کے لیے وہ انٹریکٹ کرتا ہے اپنے معاشرے کے ساتھ، اس کے ایکسپیرینسز ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ان ایکسپیرینسز کو ایسا تو ایبزارب نہیں کر لیتا، وہ ایک پورا ہیومن بینگ ہے، وہ اس کو ریئیکٹ بھی کرتا ہے ان جو بھی اس کو ایکسپیرینسز ملتے ہیں، یا جو بھی اس کو باہر سے اسٹیمولائی ملتے ہیں ان کے خلاف وہ ریئیکٹ کرتا ہے. تو اور وہ پھر اپنا ایک نالج کریٹ کرتا ہے، ایک نالج کی، پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ نالج کی کریشن ہے. تو تعلیم کا پھر دوسرا مرحلہ اس میں آتا ہے. تو اس میں پھر جو ہم دیکھتے ہیں کہ استاد اور شاگرد کا پھر آپس میں کیا تعلق بنتا ہے. اب جو تعلیم کے مطلب دو ہی بڑے آپ یہ کہہ لیں کہ اسکول آف تھاٹس ہیں. ایک تو جس کو ہم بیہیویئرزم کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس میں بیہیویئر کریٹ کیا جاتا ہے، کہ جو معاشرہ ہے یا وہ استاد کو ایک آپ کہہ لیں کہ ذمہ داری دیتا ہے کہ آپ نے اس طرح کے اسٹوڈنٹس کریٹ کرنے ہیں، اور استاد کے پاس ایک سکلز ہیں وہ کریٹ کرنے، اور اس کے پاس ایک مخصوص قسم کا نالج ہے، صحیح، اور وہ اسٹوڈنٹس کو وہ دیتا ہے، اور اسٹوڈنٹس کے اندر ایک خاص قسم کا بیہیویئر کریٹ کرتا ہے جو اس معاشرے کی ضروریات کے مطابق ہے. جو اب وہ جو ضروریات ہیں وہ کریٹ کس نے کی ہیں، اب وہ ایک بڑا سوال ہے کہ وہ ضروریات جو ہیں یہ پاور کس کے پاس ہے کہ وہ ضروریات کریٹ کرتا ہے. کیا وہ اس اسٹوڈنٹ کو سرو کرتی ہیں وہ ضروریات، یا وہ کسی اور کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو سرو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ استاد جو ہے وہ ایک قسم کی ایک مشین کے طور پر وہ ایکٹ کر رہا ہے کہ وہ کسی کی جو انٹرسٹ ہیں ان کو سرو کرنے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کو پریپیئر کرتا ہے، اور اس کے اندر ایک بیہیویئر. تو اس میں ظاہر ڈفرینٹ بیہیویئرسٹ ہیں، بی ایف اسکنر ہے، تھارنڈائک ہے. ان لوگوں نے مطلب ان کا یہ دعویٰ تھا کہ آپ ہمیں لوگ دے دیں یا اسٹوڈنٹس دے دیں جو کہ ہیلدی ہیں، جو چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، ابزارب کر سکتے ہیں، تو ہم ایک مخصوص قسم کی جو نیشن ہے یا ایک مخصوص قسم کی کمیونٹی پروڈیوس کر سکتے ہیں. یہ مکالے والا بھی شاید وہی ہمارے ہاں بڑا چلتا ہے. تو لیکن پھر ایک دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے، اور اس کے مطابق یہ ہے کہ نہیں، جو ہیومن بینگ ہے یہ اس میں بیہیویئر کریٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ ریئیکٹ کرتا ہے. ظاہر ہے ہم اس کو جو انفارمیشن دیتے ہیں وہ انفارمیشن کو ایز سچ ابزارب نہیں کرتا ہے، وہ اس کے جو اپنے ایکسپیرینسز ہیں وہ، اور جو اس کو ڈفرینٹ دوسرے اسٹیمولائی ملتے ہیں وہ ان کے خلاف ریئیکٹ کرتا ہے، اور ایک اپنا ایک پوائنٹ آف ویو بناتا ہے. ان کو ایکسیپٹ بھی تو کرتا ہوگا نا، بہت سارے ایکسیپٹ بھی کرتا ہوگا.
کچھ اپنے بناتا ہوگا، کچھ انہی کو لیتا ہوگا، کچھ مکسچر بنا کے پھر وہ کوئی چیز پروڈیوس کر رہا ہے. دیکھیں جب تعلیم کا ایک پورا سٹرکچر بیہیویئرزم پہ کھڑا ہوگا اور پورا جو معاشرہ ہے وہ اسٹوڈنٹ کو ایک خاص قسم کی تعلیم دینا چاہ رہا ہوگا جی صحیح. تو سارے ہی تو ظاہر ہے کہ وہ ریئیکٹ نہیں کرتے نا اس طرح سے. ظاہری بات ہے. ان میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جو اس کے مطابق ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ وہ ان کو ایک قسم کا ایک سیف ہوم ملتا ہے اس کے اندر. ان کو کیونکہ وہ چیلنج نہیں کرتے اور ان کو پھر کوئی چیلنج نہیں کرتا ہے، تو لہٰذا وہ اس میں اپنے آپ کو سیف کرتے ہیں. جب بھی کوئی ریئیکٹ کرے گا یا چیلنج کرے گا کسی چیز کو تو ظاہر وہ سیف تو نہیں رہے گا، اس کو تو ریئیکشن پھر معاشرہ بھی ریئیکشن دے گا. لہٰذا جو ریئیکٹ کریں گے یا جو علم کریٹ کریں گے ظاہر ان کو پھر کوئی نہ کوئی اپوزیشن بھی لینا پڑے گی. ان کو اپوزیشن بھی ملتی ہے، ان کو کوئی ریئیکشن بھی ملتا ہے. تو اس ریئیکشن سے بچنے کے لیے جو زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں وہ تو اسی بیہیویئرزم کے مطابق ہی چلتے ہیں اور اس کے مطابق ہی اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو علم کریٹ کرتے ہیں، پھر جو نالج کریٹ کرتے ہیں، وہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو بناتے ہیں. وہ جو نالج کریٹ جب ہوتا ہے تو ظاہر ایک نئی چیز آتی ہے، ایک نیا پوائنٹ آف ویو ہمارے سامنے آتا ہے، تو وہی نالج ہوتا ہے، وہی اصل میں نیا علم ہے. اچھا فیاض صاحب، اب ہم تھوڑا سا تدریس ادب کی طرف اگر چلیں تو اگر ہم علوم کو بڑے حصوں میں اگر تقسیم کریں تو سائنسز ہیں، سوشل سائنسز ہیں، یا ادبیات یا مذہبیات کا جس میں تھاٹ پاور بہت ڈومیننٹ ہوتی ہے. سوشل سائنسز میں بھی آپ کسی حد تک آپ آبجیکٹیو رہتے ہیں، کچھ نہ کوئی ڈیٹا چیزیں بہرحال آپ ان کے ساتھ رہ کے یا آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے. سائنس میں غالباً آپ بالکل نہیں دے سکتے یا آپ محتاج ہیں بہت زیادہ آبجیکٹیو ریالٹی کے ساتھ چلنے پر آپ مجبور ہیں. اچھا، ہم چونکہ ادب کے طالب علم ہیں اور ہمارے ناظرین بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کو سن رہے ہیں، تو آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کیا ڈائریکشنز دیں گے کہ ادب پڑھتے ہوئے، اور اسی طرح اساتذہ کے لیے بھی آپ کیا بتائیں گے کہ کیا ایسے میتھڈز ہونے چاہیے کہ وہ پڑھاتے ہوئے اپنی بائس جو ہے فکر ہے یا ڈائریکشنل فکر ہے اس سے بچیں؟ ادب میں تو خیر وہ نہیں ہو سکتی، وہ جب پڑھائے گا غزل کو، نظم کو، افسانے کو، ناول کو، تو وہ کسی نہ کسی اینگل سے، پوزیشن سے وہ دیکھ کے پڑھائے گا. تو لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر طالب علم کے لیے کیا ہم انوائرمنٹ پیدا کر سکتے ہیں کہ اس کی اپنی جو سوچ ہے، جس طرح آپ پہلے تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، وہ ختم نہ ہو، وہ نہ مرے. اچھا، جو ایجوکیشن کا مقصد ہی یہ ہے کہ انڈیویجویلٹی جو ہے وہ نہ مرے. اگر ہم دوسرا جو بیہیویئرزم کی ہم بات کر رہے تھے، ہم اگر اسی کے لیں تو وہ کاپیز پروڈیوس کرنا ہے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں میرے اسٹوڈنٹس وہ جانیں. ٹھیک ہے. جو میرا بیہیویئر ہے وہی اسٹوڈنٹس کے اندر پروڈیوس ہو. صحیح. جس طرح میں سوچ رہا ہوں، جس طرح میں سوچ رہا ہوں اس طرح سے وہی والی اسٹوڈنٹ میں بھی آئے. مطلب اس میں جو ٹیچر ہے وہ ایک اتھارٹی ہے، اتھارٹی کے طور پر سامنے. اور آپ نے سنا ہوگا کہ نالج کا ایک بینکنگ کنسیپٹ ہوتا ہے جی، کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ایک بینک ہے اور جو ٹیچر ہے وہ اس میں نالج ڈپازٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اس میں مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ ہم ایجوکیشن کے اندر ایک اور لفظ بھی یوز کرتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک خالی سلیٹ کے طور پر آتا ہے اور ٹیچر اس کے اوپر لکھتا ہے. یہ بیہیویئرزم کے کنسیپٹس ہیں. لیکن ایسا ہے تو نہیں. اسٹوڈنٹ ہے، ایک انسان ہے، وہ ایک پورا انسان ہے. اس کی اپنی پسند اور ناپسند ہے، اس کی اپنی جو اس کو معلومات ملتی ہیں، اس کو دیکھنے کا اس کا اپنا انداز ہے، اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے، اس کے وہ میننگ کریٹ کرتا ہے، اب نئے میننگ کریٹ کرتا ہے جو اس کے اپنے مطابق ہوتے ہیں، جو آپ کے میننگ سے مختلف ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کلاس کے اندر استاد ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں، استاد اور اسٹوڈنٹس کے جو سمجھنے کا انداز ہے وہ ڈیفرینٹ ہو سکتا ہے. صحیح. تو اب جو آپ نے ابھی بات کی کہ جس وقت ہم لٹریچر کو اسٹڈی کرتے ہیں تو جو ایک اسٹوڈنٹ کی انڈیویجولیٹی ہے اس کو نہیں مرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب پہلی بات تو یہ کہ لٹریچر ہے کیا چیز.
لٹریچر ہیومن مسائل ہی ہیں نا، کہ ہیومن مسائل کو ایک آرٹسٹک فارم کے اندر پیش کیا جاتا ہے. اب ہیومن مسائل جو ہیں وہ کویسچنز بن کر سامنے آتے ہیں. جی. اب ان کویسچنز کے ہر ایک کے اپنے اپنے آنسرز ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب فرض کرو میں ایک آرٹسٹک ورک میں پڑھ رہا ہوں، آپ نے خود اس کے اوپر بہت سارا کام کیا کہ ہر جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اس کے اپنے میننگ کریٹ کرتا ہے، اپنے میننگ لے گا. اس کے اپنے میننگ لے گا جو اس اسٹوڈنٹ کی جو اپنی ہسٹری کے مطابق ہوں گے، اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہوں گے، اپنے ایکسپیرینسز کے مطابق ہوں گے، اس کا ایک اپنا پرسپیکٹو بنے گا. تو جو اس میں جو ٹیچر کا جو تعلق ہے، دیکھو جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے اس کے اندر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹیچر آف اسٹوڈنٹس، یعنی ایک کے پاس نالج ہے دوسرے کے پاس نالج نہیں ہے، جی، تو وہ ٹیچ کرتا ہے اسٹوڈنٹس کو. یا ہم کہہ دیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس آف ٹیچرس، یعنی اسٹوڈنٹ ہے وہ نالج لے رہا ہے. جی. لیکن جو پروگریسو تھاٹ ہے اس کے مطابق یہ آف کا ورڈ نہیں ہوتا، اس میں یا اسٹوڈنٹ ٹیچر ہوتا ہے یا ٹیچر اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ دونوں نالج مل کر کے کریٹ کرتے ہیں، دونوں ایک ڈائلاگ کرتے ہیں. اگر میں ایک شاپارہ پڑھ رہا ہوں اور ایک میرے پاس لٹریچر کا ہے، ایک آرٹسٹک کریشن ہے میرے سامنے ہے، میں اس پہ ڈسکس کر رہا ہوں. اب میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. اب میرا پوائنٹ آف ویو سنیں گے اور آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے، ایک ڈائلاگ ہوگا. اور وہ ڈائلاگ ظاہر ہے اس کویسچن کے اوپر ہوگا کہ اس میں ہے کیا چیز، اس میں کیا چیز بیان کی گئی ہے، صحیح، وہ کس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے پھر جو اس میں حل دیا گیا ہے یا اس میں جو بھی سوچ پیدا کی گئی اس کے الٹرنیٹیوز کیا ہو سکتے ہیں، اس کے ڈیفرنٹ اپنے اپنے جو کنسیپٹس ہیں ان کے مطابق یا اپنے اپنے جو پرسپیکٹیوز ہیں ان کے مطابق اس کے کیا آنسرز ہو سکتے ہیں، کیا تو ظاہر ہے پھر ایک نیا نالج کریٹ وہاں پر ہو سکتا ہے. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچر جو ہے، اچھا ٹیچر یا نظام تعلیم جو ہے وہ ادب پڑھنے کے صرف ٹولز یا اصول دے گا، نہ کہ نالج دے یا خاص طرح کے میننگ اس میں بچے کو دے کہ یہ راجہ گدھ ناول ہے یا خس و خاشاک زمانے ہیں تارڑ صاحب کا، تو اس کی یہ معنی ہے. اور جو میں نے سمجھے شاعر اسٹوڈنٹ کہتا تو لکھتا تو پیپر میں ایسے ہے شاعر کہتا ہے، لیکن شاعر نہیں کہہ رہا ہوتا بلکہ وہ استاد ہی اس کا جو یا گائیڈ بک جس طرح سے وہ کاپی کر رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے. تو لکھتا وہ یہ ہے، شاعر کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ میننگ شاعر نے تو نہیں اسے میننگ بتایا، اس نے تو صرف ایک اپنی بات کو چھپا کے علامتوں میں استاروں میں اس نے پیش کر دیا. جی جی. اب اس میں سے جو میننگ ہم ڈیرائیو کر رہے ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ استاد سے آ رہے ہیں، کتاب سے آ رہے ہیں. تو لہٰذا میں جہاں تک سمجھا ہوں آپ کی بات کو کہ استاد یا نظام تعلیم کو یہ چاہیے کہ وہ ادب پڑھنے کے وہ پرنسپلز یا اصول وہ دے دے، وہ طریقہ کار دے دے جس کے اندر بچہ جو ہے وہ خود پھر معنی پروڈیوس کرنے لگے، اسے لمیٹیشنز کا بھی پتہ چل جائے، ادب کو بھی ٹیکسٹ کو بھی سمجھ جائے ادب ہوتا کیا ہے اور پھر اس کی میننگ کیا ہے، اس کا ریفلیکشن کیا ہے اور کس طرح کے معنی پیدا ہو سکتے ہیں، اس پہ باؤنڈری نہ کرے، اس پہ لمٹائز نہ کرے. ہاں، اس میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو ٹیچر ہے وہ ظاہر ہے وہ کنڈکٹ کرتا ہے، ایک کلاس کو کنڈکٹ کرتا ہے، ایک پلیٹ فارم دیتا ہے اسٹوڈنٹس کو. اب وہ ٹولز بھی بتاتا ہے، مطلب وہ دے دیتا ہے کہ اس طرح سے اسٹڈی کیا. میں تھوڑا سا اس سے بھی آگے جانا چاہوں گا کہ کیا اسٹوڈنٹ ٹولز کریٹ نہیں کر سکتا ہے؟ ڈائلاگ کے ذریعے نئے ٹولز بھی کریٹ کیے جا سکتے ہیں اور ایک نئے طریقے سے کسی چیز کو دیکھا جا سکتا ہے. آپ ہی کیوں اس کو طریقہ بتاتے ہیں کہ اسی طریقے سے آپ اس کو اسٹڈی کریں؟ ایک نیا طریقہ وضع کر سکتا ہے اسٹوڈنٹ، ایک نئی اس کی ایک اپنی اپسٹمالوجی ہے، وہ کس طریقے سے چیزوں کو دیکھتا ہے، کس طریقے سے انٹیگریٹ کرتا ہے چیزوں کو اور پھر کس طریقے سے وہ معنی کریٹ کرتا ہے. اگر یہ بھی اس میں یہ اصولوں میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ نئے اصول بھی بنائے جائیں، نئے اصول بھی بنائے جائیں. ٹھیک ہے. اور اصول معنی تو نہیں ہے نا، اصول تو خود ایک طریقہ کار ہے جو بدل بھی سکتا ہے، اس میں نئے طریقہ کار بھی آ سکتے ہیں، اسے بنایا جا سکتا ہے. مطلب اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا پھر ریلیشن شپ جو بنتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں
جو ہمارا ایک ٹریڈیشنل کنسیپٹ ہے کہ ٹیچر کے پاس ایک نالج اتھارٹی ہے، وہ نہیں اس طرح جو پروگریسو میں وہ نہیں ہے. جو پروگریسو ایجوکیشن ہے اس کے اندر ہم اس کو ایک اس کی ورکنگ اتھارٹی تو ہم اس کو دے سکتے ہیں کہ وہ ایک ٹیچر ہے جو آ کے کنڈکٹ کروا رہا ہے، اس کی ایک پوزیشن ہے، ٹھیک ہے، اس کا وہ کلاس روم میں اس کی پوزیشن تو ہاں کہ وہ آ کر کے کنڈکٹ وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. تو کر رہا ہے. لیکن نالج جو ہے وہ ٹو وے ہے. نالج جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سے سیکھتا ہے، اور جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ٹیچر سے سیکھتا ہے. اور یہ ایک جیسے آپ نے ایک سوشل تھیوری پڑھی ہوگی ایجوکیشن کے بارے میں کہ جو نالج کریشن ہے وہ ایک سوشل پروسیس ہے جس کے اندر ڈائلاگ کے ذریعے، جس کے اندر انٹریکشن کے ذریعے نئی چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں، نیا نالج سامنے آتا ہے، نئے میننگ سامنے آتے ہیں. تو جس وقت ہم جو لٹریچر ہے اس کا کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہم نئے نئے میننگز کریٹ کرتے ہیں جو ہر بندے کے اپنے ایکسپیرینسز کے مطابق ہوتے ہیں. وہ اس کو اپنے ایکسپیرینسز کے، اپنی جو لائف ہسٹری ہے اس کے مطابق وہ اس کو دیکھتا ہے، اپنی اسٹڈیز کے مطابق اس کو دیکھتا ہے. اس کی ایک اپنی لائف ہسٹری ہے، ایک کہانی ہے اس کی زندگی کی. اور جو چیز جو معنی آپ کے پاس رکھتی ہے ممکن ہے وہ میرے ایکسپیرینسز میں وہ نہ ہو. تو ہم فزیکل چیزوں کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ نے بات کی تھی کہ سائنسز کے اندر ہم بہت زیادہ آبجیکٹیو ہوتے ہیں، یا لیکن اس میں بھی سبجیکٹیوٹی ہوتی ہے کہ جو کویسچن ہوتا ہے سائنس سے متعلق وہ ہماری ضروریات کے مطابق ہوتا ہے، وہ سبجیکٹیو ہوتا ہے. ہمیں ایک سبجیکٹیو ضرورت پیش آتی ہے تو ہم ایک کویسچن بناتے ہیں اور اس کے مطابق ہم تحقیق سائنس کے پاس جاتے ہیں. ہاں، ہم سائنس کے پاس جاتے ہیں یا ہم اس کا کوئی جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت شکریہ. مجھے آپ کی باتوں سے ہمارے جو معاشرتی رویے ہیں وہ یاد آ رہے ہیں. ایک جامعہ میں اگر کوئی خاص انکلائنٹ ہے ایک ٹیچر سوچ کا تو اس کے اسٹوڈنٹ بھی ویسے ہی نکلتے ہیں. اگر وہ پروگریسو تھاٹ رکھتا ہے تو اس کے سارے اسٹوڈنٹ بھی پروگریسو، بلکہ وہ پوری جامعہ شعبہ جو ہے، ڈپارٹمنٹ جو ہے، وہ سارا وہ ایک خاص سوچ کا وہ بن جاتا ہے. اسی طرح اگر اس کی خاص طرح کی جانرا ہے اس کا ادب لکھنے کا تو وہ سارے اسٹوڈنٹ بھی اسی طرح کی جانرا کو پسند کرتے ہیں. خاص عہد کو اگر وہ پسند کر رہا ہے، کلاسیکل کو، ماڈرن کو، اور لیٹسٹ کسی، تو وہ اسٹوڈنٹ بھی ویسے ہی ہے. تو لہٰذا ناظرین آپ نے گفتگو سنی تو چاہیے تو یہ کہ ہم صرف وہ ٹولز، وہ پرنسپلز طالب علموں کو دیں ایز اے ٹیچر. اسٹوڈنٹس کو خود چاہیے کہ وہ ان اصولوں کی روشنی میں کسی بھی فن پارے کے معنی بنا سکے. اور جیسے فیاض صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی کہ یہ دو طرفہ عمل ہے، یک طرفہ عمل نہیں ہے. اسٹوڈنٹ اور ٹیچر جو ہے دونوں مل کے معنی پروڈیوس کرتے ہیں. کرٹیکل تھیوری میں ہم اسے ریڈر رسپانس بھی کہتے ہیں. تو اسی طرح یہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں کا رسپانس جو ہے مل کے معنی کو تخلیق کرتا ہے یا ادب کی تشریح کرتا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں فیاض ندیم صاحب کا کہ وہ تشریف لائے، انہوں نے وقت دیا اور ایک بڑی اہم جو تھیوری ہے بیہیورسٹ اور ہیومنسٹ اپروچ کے ساتھ چیزوں کو دیکھنے کی، اس کا ایک ڈفرینشیٹ جو ہے وہ ہمارے طالب علموں کو سمجھانے کی کوشش کی. اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت دیجیے، پھر اگلے کسی پروگرام میں تشریف لائیں گے. تب تک کے لیے اجازت، شکریہ.